اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں، وہ خاص توجہ کریں۔ اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو، وچ بلا کون نمانا۔ پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں؟ اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولے تو صحیح۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، اب کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی معاذ اللہ۔ اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی۔ امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا۔ سنو، میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے۔ میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی، ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے خود دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا۔ لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، کہتے وہ چلی گئی۔ امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو جنتی ہے اس لیے کہ یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا،
ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا. ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی. نوجوان تھا. ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ. عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے. یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا. کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے. باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ. وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا. کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں. تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی. رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا. صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا. حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا. حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پیرونا دے باہو قبر جما دی جیوے. قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں. اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں. کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے. اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے، الا ماشاء اللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے. کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں. جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے. اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے. یہ ذہن بنائے.